معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 30 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں دوغان قرارگاہ سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کی دیواروں پر بھی جنگ کی تیاریاں جاری ہوتی ہیں۔ وہاں موجود شہنشاہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہوتا ہے۔ دوغان بھی مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہنشاہ کے محل میں سلفادر بھی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جنگ کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ سرنگ میں تلمج اور سپاہی بھی اپنا کام تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں دوغان پہنچتا ہے اور تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کے سپاہیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، جبکہ شہنشاہ اور نطرس بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ باہر دوغان کا سامنا شیخ سے ہوتا ہے اور وہ آداب بجا لانے کے بعد سلطان کے خیمے کی جانب بڑھ جاتا ہے، پھر آگے بڑھ کر سلطان کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوغان کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں آئیں دوغان آئیں۔ جندارلی اور کلندر پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جندارلی خلیل پاشا آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے، آپ کو ان کی بات سننی ہوگی۔ یہ سن کر دوغان فوراً جندارلی کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں اورحان سمیت تمام لوگ شہنشاہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ شہنشاہ منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے کہتا ہے طلوع آفتاب قریب ہے۔ محمد طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ عزیز رومانوس کی دیواروں پر حملہ کرے گا۔ سلفادر تم نے ہمارے منصوبوں کا جائزہ لیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جواباً سلفادر کہتا ہے شاہی توپ اگر اتنی ہی تباہ کن ہے جتنا اس کے بارے میں سنا ہے تو بیرونی دیواریں اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ اس پر نطرس کہتا ہے شاہی توپ ضرور مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اس سے لگاتار 2 بار حملہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس بس ایک ہی موقع ہوگا۔ جواباً سلفادر کہتا ہے ہمیں بدترین صورتحال پر زیادہ غور کرنا چاہیے، یعنی اگر شاہی توپ سے حملہ ہوتا ہے تو دیوار میں ایک بڑا شگاف پڑ جائے گا۔ سلفادر کی بات سن کر پلیتانو پوچھتا ہے کیا تم دیواروں کے اندرونی طرف ان کا سامنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سلفادر کہتا ہے بالکل۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے مگر یہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اگر ترک اس شگاف سے داخل ہوگے تو ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار رہ جائے گی۔ جواباً سلفادر کہتا ہے بیرونی دیواروں کے اندر ایک عظیم جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے بادشاہ، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ جب بیرونی دیواروں کو تباہ کر کے داخل ہوں گے تو انہیں یونانی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے اور جستنیانی کے سپاہی یہ کام سر انجام دیں گے۔ موت کے اس گڑھے سے نکلنا ان دیواروں سے گزرنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ نطرس کہتا ہے محمد ایک ہوشیار دشمن ہے، یقیناً اس کے پاس اندرونی دیواروں سے گزرنے کا کوئی اور منصوبہ ضرور ہوگا۔ وہاں موجود جان گرانٹ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زمین کے اوپر جب بڑی لڑائی شروع ہوگی تو محمد زمین کے نیچے سے اندرونی دیواروں کو اڑانے کے لیے سرنگ کھودنے والے بھیجے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اب تک کھدائی شروع کر دی ہوگی۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کیا تم انہیں روک سکتے ہو؟ جواباً جان گرانٹ کہتا ہے اسی لیے تو میں یہاں موجود ہوں جناب عالی۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے بہت خوب، نطرس تم دیواروں کے دوسرے حصے پر حملوں کو سنبھالو گے، شہر میں پھیلنے والی افراتفری کو تم سنبھالو گے اورحان۔ دمیتری کہتا ہے شہنشاہ اگر آپ چاہیں تو میں نطرس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس پر شہنشاہ کہتا ہے دمیتری تمہاری شادی قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو یا تم جس عورت سے پیار کرتے ہو میں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنوں۔ میں اگر یہاں رہوں گا تو تم میرے ساتھ رہو گے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ یہ سن کر دمیتری پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر فرد اپنے سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اگر تم سامنے سے حملہ کرتے ہو تو میں اپنی کمان میں موجود سپاہیوں کے ساتھ دائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ ایک سردار پوچھتا ہے اور کیا کنجی سپاہی بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں گے؟ جواباً فرد کہتا ہے کنجو کا ہماری فوج سے کیا تعلق، ہم ان سے مختلف ہیں۔ یہ سن کر وہاں پہنچنے والے علی بے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کہا میرے پاشا؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ علی بے کی اچانک آمد پر فرد ہڑبڑا جاتا ہے مگر ایک دم سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا کہ کنجو کا جنگ کا طریقہ مختلف ہے اور ہماری فوج کا مختلف ہے، وہ میدان جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر نہیں لڑتے۔ جواباً علی بے کہتے ہیں بالی صاحب نے اس کا فیصلہ کیا ہے، جنگ میں آگے پیچھے لڑنا ان کی نظر میں زیادہ مناسب ہوگا۔ اس پر فرد کہتا ہے میں نے کچھ عرصے سے بالی صاحب کو نہیں دیکھا، کیا وہ وظیفے پر گئے ہیں؟ فرحت کی بات سن کر علی بے کہتے ہیں جنہوں نے شفا کرواں پر حملہ کیا وہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے اور مارنے گئے ہیں۔ یہ سن کر فرد پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ علی بے انشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو میں اب چلنا چاہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان کے خیمے میں جاندارلی کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کلندر کی نقلی مخالفت کی وجہ میں ہوں، اب تک اس نے جو کچھ کیا میرے حکم کے ماتحت کیا۔ سلطان پوچھتے ہیں یعنی اگائیگی فصل میں سے 22 تقسیم بیچو کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے کلندر کو وظیفہ سونپا، یہ درست ہے کیا؟ سلطان ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ علی حیدر اور اس کے ماتحت سپاہی کچھ کرنا چاہیں گے۔ اس پر دوغان پوچھتا ہے کیسے؟ جندارلی کہتا ہے یعنی میں نے کلندر کو تمہاری مخالفت کرنے والے اغاؤں کے درمیان بھیجا دوغان، ہمیں اس طرح پہلے ہی پتہ چل گیا کہ تمہارے خلاف پوسٹ کے لیے کون منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب اگر تمہارا سر تمہارے کندھوں پر سلامت ہے تو پہلے اللہ کا شکر اور پھر کلندر کا شکر ادا کرو۔ سلطان پوچھتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس طرح کے منصوبے کی مجھے خبر کیوں نہیں دی گئی؟ جواباً جندارلی کہتا ہے آپ آگ ہیں میرے سلطان،
دوغان کے خلاف بغاوت کی خبر سے آپ سارے دستے کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم افراتفری میں کسی بے گناہ کو سزا دے بیٹھیں۔ پھر دوغان کلندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھ پر اپنا حق حلال کرنا کلندر، میری زندگی اب سے تمہاری مقروض ہے۔ جواباً کلندر کہتا ہے، استغفر اللہ میرے آغا، میں نے وہی کیا جو خلیل پاشا کا حکم تھا۔ دوغان اور کلندر کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، آپ کو اس طرح متحد دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ سلامت رہیں جندارلی پاشا، ہم دین حق کے شیر دل زمین پر اللہ کی تلواریں ہیں۔ ہم جب تک متحد ہیں قسطنطنیہ کی پتھر کی دیواریں تو کیا لوہے کے پہاڑ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، اپنی آخری تیاریاں سنبھالیں، آج رات اللہ کے فضل سے ہمارے مقدر میں ایک شاندار فتح ہوگی۔ دوسری طرف اپنے خیمے میں موجود فرحت انتہائی پریشانی کے عالم میں تیزی سے کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اور بہت سی چٹھیاں لکھ کر انہیں اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا ہے۔ پھر خیمے سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ وہاں موجود اسحاق کے دو سپاہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جواباً دوسرا کہتا ہے، وہ سپاہیوں کے دستے کے پاس جا رہا ہوگا۔ یہ سن کر پہلے والا پوچھتا ہے، کیا سپاہی اس طرف ہیں؟ میں اسحاق پاشا کو خبر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ خیمے میں موجود اسحاق جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتا ہے، سپاہی وہاں آ جاتا ہے اور ادا بجا لانے کے بعد کہتا ہے، فرحت پاشا اپنے خیمے سے نکل کر قرارگاہ کی پچھلی سمت والے خیموں یا شاید جنگل میں چلے گئے ہیں۔ سپاہی کی بات سن کر اسحاق کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جائزہ لینے کے لیے نکلا ہو۔ جواباً سپاہی کہتا ہے، میرے پاشا سپاہی فوج کل کے حملے کے لیے ان کی منتظر ہے اور وہ اپنے اطراف کا جائزہ لیتے پھر رہے ہیں۔ اسحاق پوچھتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ کسی کو معلومات دے گا؟ فوراً چلتے ہیں، فوراً چلتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں موجود سروجا کہتا ہے، سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق محاصرے کے میناروں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے 2۔ سروجا کے بعد مکمل کرنے سے پہلے ہی سلطان کہتے ہیں، یہ کیا ہے سروجا؟ یہ مینار قدیم ہے، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہم جتنے فوجی چاہتے ہیں یہ انہیں نہیں سنبھال سکتے، نہ ہی یہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں جو مینار چاہتا ہوں وہ 3 منزلہ ہوگا، ہر منزل پر کم از کم 20 افراد پورے آنے چاہیے، وہ ایک ساتھ ہمارے 60 سپاہیوں کو لے جا سکیں، اور یقیناً ہمیں یونانی آگ کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ سلطان کی بات سن کر زگانوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، اللہ کا شکر ہے کہ بطال صاحب نے اس ہتھیار بنانے والے کو ختم کر دیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہوتا تو کیا آپ اسے بنانے کا طریقہ نہ سیکھتے؟ جواباً زگانوس پاشا کہتے ہیں، یقیناً میں سیکھتا۔ پھر سلطان کہتے ہیں، احتیاطی تدابیر لازم ہیں، ہماری احتیاطی تدابیر میناروں کو اونٹ کی کھال سے ڈانپنا ہوں گی، یقیناً توپ سے بھی حملہ ہوگا، ہمیں یہ آج رات ہی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سروجا پریشان ہو جاتا ہے اور زگانوس پاشا کہتے ہیں، ایسا ڈھانچہ ایک ہی رات میں تیار کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ سلطان کے دیکھنے پر سروجا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، میرے سلطان، انشاءاللہ نہ ہم سوئیں گے نہ ہی تھک کر بیٹھیں گے اور آج رات ہی اسے تیار کریں گے سلطان معظم۔ یہ سن کر سلطان غور سے نقشے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف فرحت آگے بڑھتے ہوئے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسحاق سپاہیوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ خیمے کس کے ہیں؟ جواباً سپاہی کہتا ہے، یہ عذاب پاشا اور یاور پاشا کے خیمے ہیں۔ یہ سن کر اسحاق غصے سے کہتا ہے، فرحت اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ خیمے میں موجود فرحت کوئی چیز تلاش کرتے ہوئے کہتا ہے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ دروازے پر موجود اسحاق خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد فرحت کہتا ہے، یہ ہیں یہ ہیں۔ فرحت کی خوشی دیکھ کر اسحاق اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیا مل گیا ہے فرحت جس سے اتنا خوش ہو رہے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ ذرا تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ فرحت کے ہاتھ میں کچھ پرچیاں ہوتی ہیں جو اسے وہاں سے ملی ہوتی ہیں اور وہ اسحاق کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر انتہائی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔